اسٹیج پر تقریریں ہو رہی ہیں لیکن سماج میں اصلاح کیوں نہیں ہو پاتی؟ سماج کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب دیا کہ سماج کی اصلاح اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا مسلح بنا ہوا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا مسلح بنا ہوا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے، بیٹا چاہتا ہے کہ اس سے نچلے والا سدھر جائے، بڑا بھائی چاہتا ہے کہ چھوٹا بھائی سدھر جائے، مجھلا بھائی چاہتا ہے کہ اس سے چھوٹا والا سدھر جائے، ماں چاہتی ہے کہ بیٹی سدھر جائے، بیٹی چاہتی ہے کہ ماں سدھر جائے، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ سدھر جائے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کا مسلح بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو دوسرے کی فکر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سماج کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک انسان یہ تہیہ کر لے، یہ تہیہ نہ کر لے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں گے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے گریبان پر ٹٹولو۔ جب اپنی فکر کریں گے تو سماج کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اگر باپ اپنی فکر کرے، بیٹا اپنی فکر کرے، گھر کی عورتیں اپنی فکر کرے، جب اپنی فکر کریں گے تو سماج کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں 7-8 افراد رہتے ہیں، ان میں سے 7 میں سے 6 بے نمازی، ایک بوڑھا باپ نماز پڑھتا ہے۔ کیا ان 6 آدمیوں کو جنت میں جانے کی فکر نہیں؟ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جا رہا ہے۔ ابھی رمضان کا مقدس مہینہ گزرا، رمضان کے مقدس مہینے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مسجدوں میں جا کر رب کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا وہ مسجدوں کو الوداع کہہ کر بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، نہ رب کو یاد کر رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف دل میں آ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی طرح اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ گیا ہے، ایمان نہیں گیا۔ رمضان کا مہینہ گیا ہے، اسلام نہیں گیا۔ رمضان میں بھی اگر انسان فرض چھوڑتا ہے تو بھی اللہ قیامت کے دن مؤاخذہ کرے گا، اور غیر رمضان میں بھی اگر کوئی انسان فرض نماز چھوڑتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب سختی کے ساتھ لے گا۔ آج لوگ دعا کرا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ کہ مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں سے قبول ہوگی؟ کارگزاری لیجیے، کبھی آپ نے اپنے محلے کی کارگزاری لی؟ میں جماعت کے سلسلے میں ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، وہاں جانے کے بعد جب کارگزاری آئی تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ یہاں بالغ 500 مرد حضرات رہتے ہیں، 500 بالغ مرد میں 30% نمازی ہے، 30 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 470 آدمی بے نمازی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی اپنے تحت کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن باپ سے سوال ہوگا اس کے بیٹے کے بارے میں، بڑا بھائی سے سوال ہوگا اس کے چھوٹے کے بارے میں، ماں سے پوچھا جائے گا بیٹیوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دو، ایک قدم بھی ابن آدم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے جلوس سے سماج کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک اپنے گھر کو نہیں بدلیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو نہیں بدلیں گے، 100% نمازی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ مسجد کو بہت خوبصورت بنا دیجئے، جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا اس وقت تک اس مسجد کو نمازیوں سے بھر نہیں سکتے، وہ خالی ویران۔ جس طرح فجر کی نماز میں 2-4 مسلمان آ کر
آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور پورے محلے کی طرف سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. ایسے کام نہیں چلے گا, ایسے کام نہیں چلے گا. آج ہم جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں, اگر کسی کوئی نوجوان اگر زنا کر لیتا ہے, کمیٹی کے ذمہ داران حضرات بیٹھ جاتے ہیں اس آدمی کے بارے میں, اس سے سوال کیا جاتا ہے, اسے جلا وطن کیا جاتا ہے, گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی شراب پیتا لوگ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. یاد رکھے, چوری کرنا, زنا کرنا, زمین غصب کرنا, ظلم کرنا, ان سب چیزوں سے بڑا گناہ چھوڑ دینا ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی بڑا ظلم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آپ آدم کا سجدہ کرو. شیطان نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, ایک سجدوں کا انکار کیا تھا. اللہ نے کہا تھا آدم کے سامنے سر جھکا دو. شیطان نے کہا انانیت, تکبر, کبر کی بنیاد پر شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا؟ نکل جاؤ میرے دربار سے. راندے درگاہ کر دیا, کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب میرے دروازے پر, میرے گھر پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. زندگی بھر مردود کی اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اپنے غریبان پر جب کٹولیں گے, جب جائزہ لیں گے, ہم روزانہ 40 سجدوں کا انکار کرتے ہیں. ایک گھر میں 7 افراد ہوتے, 6 بھی نمازی, ماں نماز نہیں پڑھ رہی, بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی, باپ نماز نہیں پڑھ رہا, بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, ہمارے چہرے پر شکن تک نہیں ہے. جس طرح جانور زندگی گزارتا ہے ہم بھی اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اندر سے شرم بھی نہیں آتی. میرے بھائی, یہ جلسے جلوس, یہ نعرہ بازی, یہ پیسہ نکالا, یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ بس 5 وقت نمازوں کا اہتمام کر لے, یہ ایمان ہے. رمضان کے روزے رکھ لے, یہ ایمان ہے. زکات ادا کر لے, یہ ایمان ہے. صاحب نصاب ہے, آپ حج کر لے, یہ ایمان ہے. جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ لگا دینا, ماحول کو گرما دینا, یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہاں جو علماء کرام اصلاح معاشرہ پر تقریر کریں گے, تحیہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. آج فجر سے ہماری نماز نہیں چھوٹے گی. دنیا والے ناراض ہو رہے, ہونے دیجیے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کتنی سخت وعید آئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم, ان کے زمانے میں ایک بڑھیا تیل لے کر مدینے کے سرزمین سے گزر رہی تھی. اچانک وہ تیل زمین پر گرا, زمین نے تیل کو چوس لیا. وہ بڑھیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئی اور کہا کہ امیر المؤمنین, اس زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے, کوئی وظیفہ دیجئے جو زمین تیل واپس کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرزہ اٹھایا, اس پرزے میں کچھ لکھ دیا اور کہا کہ اما جان, اس پرزے کے لے جاؤ اور اس زمین کو اس حصے پر رکھ دینا جس زمین میں تمہارا تیل چوسا ہے. اس بڑھے نے اس پرزے کو لے گئی اور جانے کے بعد اس پرزے کو زمین پر رکھ دیا. جس پرزہ پڑتے ہی زمین خود بخود تیل ابلنا شروع کر دی. لوگ حیرت زدہ, کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. لوگوں کے خیال میں یہ نہ ہو رہا ہو کسی قرآن کی کوئی آیت یا اس طرح کوئی, جس طرح آج کے عاملین جو تعویذ میں لکھتے ہیں اس طرح کچھ لکھا ہوا ہوگا. جب اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے, ورنہ تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو نماز چھوڑنے والا ہو, جو تاریخ صلاح ہے, ایسے شخص کو تجھ پر دفن کروں گا. وہ زمین اس خوف سے کہیں بے نمازی میرے اندر نہ آ جائے, اس خوف سے وہ زمین تیل کو خود بخود ابلنا شروع کر دیتی ہے. میرے بھائی, بے نمازی کا انجام کتنا برا ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی ناظم جلسہ جناب مفتی محمد فخر الدین صاحب قاضی شریعت دارالقضاء امارت شریعت چونا بھٹی پرولیا نے جب میرا نام اعلان کیا تو صاحب نے کہا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ بولنا, اور بار بار جب میں آ رہا تھا اس وقت سے فون میں کہہ رہا وقت بہت ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائی علماء کرام جو بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس جلسے کو رسمی جلسہ نہ بنائے بلکہ عملی جامہ
پہنائیں. اپنے نفس کی اصلاح کیجیے, سماج کی اصلاح کی فکر کیجیے, اور اصلاح کی فکر اپنے گھر سے کیجیے. اگر ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کل سے نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے. باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کل سے نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے. بیٹی بہن نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کل سے نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے. اس روح زمین پر سب سے اعلیٰ کام, سب سے محترم شان نماز کو قائم کرنا ہے. جس نے نماز کو قائم نہیں کیا, نماز کو نہیں پڑھا, دین و اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الاسلام. جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا, اس کے دین و اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو وہی اصول باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. آپ دیکھیے, میں نے شروع میں